شوکت صاحب اگر آپ سے شروع کروں سر، پہلے تو اگر مجھے پلیز یہ بتا دیں، چونکہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر آپ کلیئر کر سکیں کہ ظاہر پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنا چاہا بطور پی ٹی آئی، وہ تو نہیں ہو سکا، پھر آپ نے ایک جماعت کوشش کی کہ وہ ایک جماعت ہو ایک دوسری جماعت کے نام سے، اور اس کے جھنڈے تلے الیکشن لڑ لیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے آپ کے ووٹرز کو کہ بھائی نام بدل گیا، پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن یہ والی پارٹی ہے گلگت بلتستان موومنٹ جو بھی اس کا نام تھا، اور یہ انتخابی نشان ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی سیٹیں جیتتے اس کے تناسب سے آپ کو وہ اقلیتوں والی بھی مل جاتی، وہ ٹیکنوکریٹ اور وومن بھی مل جاتی. تو وہ بھی نہیں ہو پایا نا، تو پھر اب کیا ہے، یعنی اب ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں یا اب سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے لڑ رہے ہیں الیکشن؟ کس طرح پی ٹی آئی اس میدان میں اتری، یہ ذرا آفیشلی آپ بتا دیں. خبریں تو ہیں ہمارے پاس لیکن میں چاہ رہا ہوں آفیشیل ورڈ آ جائے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میرے خیال سے بادامی صاحب تمام ایکسرسائز کا مقصد جو ہے پری پول ریگنگ ہے، جو حکومت کرنا چاہتی ہے، اور جو 2024 کا جو الیکشن تھا نا، وہی اس کا ایکشن ریپلے ہم نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو امیدواروں کو ہراساں کیا جاتا تھا، ہمیں ہراساں کیا جاتا تھا، ہم پہ پریشر ہوتا تھا، پارٹی چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، وہی ساری چیزیں اب دوبارہ وہی ہو رہی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیڈر جو ہے وہ وہاں جا کے اعلانات بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں، کھلے طور پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے جو ایک عام ایم پی اے میں نے جا رہا ہے، اس کو واپس کیا جا رہا ہے، گلگت سے واپس بھیجا ہے کہ آپ گلگت پہ نہیں رہ سکتے. میں 2 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں. میں نے کل طارق فضل چودھری صاحب سے بھی کہا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد جب میں نے شناختی کارڈ انہوں نے مانگا تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ نہیں ہے گلگت کا، مطلب پی آئی اے کا، اور 5 تاریخ تک انہوں نے سیل بند کر دی ہے. اب یہ اندازہ کریں، یہ خوف ہے نا. باقی ہمارا دیکھیں اب آپ نے طے کیا کیا، آپ وحدت کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑ رہے نا، ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ وحدت کے پلیٹ فارم سے آپ لڑ سکتے تھے، وہ بین نہیں ہے. نہیں اب تو دیکھیں نہیں دیکھیں ہمارا دیکھیں اتحاد تو ایک الگ بات ہے نا، وہ ایک دوسرے کو ووٹ دینا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہے تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب تو نہ ان کا نشان ہے نہ ہمارا نشان ہے، کس کو کیا ملا ہے کسی کو کیا ملا. لیکن یہ میں آپ کو بتا وحدت المسلمین میں بطور پارٹی تو پابندی نہیں ہے نا، اگر آپ یعنی اگر پی ٹی آئی چاہتی، ظاہر آپ کا اپنی مرضی ہے، فیصلہ ہے، تو سنی اتحاد کونسل وحدت المسلمین کے تحت نہیں لڑ سکتی تھی کہ آپ کہتے ہیں آج یہ خیمہ وحدت المسلمین کا نشان ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تصور کیا جائے وحدت کے امیدوار؟ میرے خیال سے بادامی صاحب ہم جس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کریں نا اس پارٹی پہ بین لگے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ پری پول ریگنگ جو ہے یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟ چاروں صوبے 5000 بندہ پنجاب پولیس کے پی سب سے قریب ہے. نہیں کے پی سب سے قریب ہے، یعنی ہمارا جب ضلع کوہستان ختم ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے صوبہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیوں آپ پنجاب سے وہ اس پہ افنان صاحب کہیں گے کے پی پولیس کے ساتھ تو کے پی کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اسلام آباد چڑھائی کرنے، تو اس کے پی پولیس کو کیسے بلا لیں ہم؟ دیکھیں یہ تو سیاسی باتیں نہیں ہے نا، یہ تو دیکھیں غیر جمہوری باتیں ہیں نا. ہم اگر آئے تو پرامن احتجاج پہلے بھی ہوتے رہے، ہم ہمارے خلاف نہیں ہوئے. بادامی صاحب کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرین مارچ کیا، لانگ مارچ کیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نکالا، کسی کو ہم نے روکا نہیں، روکا نا. تو سر اب آفیشلی یہی بتا رہے ہیں شوکت صاحب کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی بطور کسی بھی پارٹی الیکشن نہیں لڑی، انڈیویجولز لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار کون ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو نشان سے ظاہر ہے نا، نشان اگر ایک ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم ایک ہی اس پہ لڑتے نا. لیکن یہ کہ یہ تو ہماری مجبوری نہیں، یہ تو ظاہر ہے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے نا. اور یہی پری پول ریگنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم کر لیں، لیکن سروے دیکھ لیں نا، سروے میں 24 میں سے 12 سیٹیں پی ٹی آئی، 5 پیپلز پارٹی، 1 نون لیگ. ایک سروے میں ایک سیٹ آ رہی ہے، اور وہ کہتے کہ یہ ابھی جو شاہزیب خانزادہ نے جو جیو نیوز پہ بتایا کہ یہ سروے ہوا، میں ابھی شاہزیب صاحب کو میسج کروں، میں نہیں دیکھ سکا پوچھتا ہوں. اچھا ان کے سروے کے مطابق اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے اتنا حامی نہیں رہا ہے، لیکن ان کے سروے کے مطابق اگر ایک سیٹ جیت رہی ہے اور کل وہ کہے کہ جی حکومت بنا رہی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس مشکل حالات میں کہ آزاد کشمیر کا حالات دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اب یہ نیا پینڈورا باکس کھولا جا رہا ہے. اچھا چلو آخری منٹ رہ گیا تو میں شوکت صاحب جواب بھی دے. ویسے میں بتا دوں وہ شاید آپ کو مغالطہ ہوا ہے،
وہ شاہزیب خان دادا صاحب کی ٹیم سے بات ہوئی ہے ہماری ٹیم کے، وہ انہوں نے نہیں چلایا ایسا کوئی سروے. وہ پچھلے الیکشن کے نتائج بتا رہے تھے، انہوں نے اپ کمنگ الیکشن کا کوئی سروے نہیں چلایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نون لیگ ایک سیٹ جیت رہی ہے اور پی ٹی آئی جتنی آپ نے بتائی 14-15 سیٹ. میرے پاس ان کا کلپ پڑا ہوا ہے، خیر میں دیکھ لوں گا. میں بھیجے گا، میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اتنا بڑی بات فائنل ورڈ کہتے ہیں. جی جی کہہ دیا نہیں کہہ دیا وہ الگ بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے بات یہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ کے پی پولیس جاتی تو 9 مئی کا 9 مئی کر دیتی. ایک اور کتنا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے، کتنا غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس پہ میں کے پی پولیس کے بالکل حق میں ہوں. چاہیے کے پی کے لوگ لیکن آپ لوگوں نے 9 مئی کیا ہے جو ہے نا. نہیں دیکھیں یہ غلط بات نہ کریں. آپ لوگوں نے 9 مئی کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن اس طرح کے اتنا غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے آپ کو کہ ادارے کے حوالے سے. کے پی پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں. کے پی پولیس بہت اچھی پولیس ہے. تو یہ جو ہے نا پنجاب پولیس کی طرح جو کچے کے ڈاکو رکھتی ہے نا، اس طرح باتیں نہ کیا کریں آپ. دیکھیں غیر سنجیدہ گفتگو نہ کریں، آپ دلائل سے بات کریں. جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ہم کاٹ رہے، ہم نے کاٹ لیا، انشاءاللہ یہ آپ بھی بھگتیں گے پھر. لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عالمی سطح پہ آپ اتنا کمزور کر رہے ہیں اپنے موقف کو. آپ تو بڑے شادیانے بجاتے رہے کہ جی ہم نے بڑا خارجہ پالیسی بنائی ہے، 1 روپے کا ریلیف آج تک دے نہیں سکے عوام کو، نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکی ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر. آپ نے کیا کون سا تیر مارا ہے معیشت کے لیے؟ 1,00,000 ارب تک قرضہ پہنچ گیا پاکستان کا، اس میں سے 50,000 ارب سے زیادہ تو آپ لوگوں نے لے لیا. کون سی موٹر وے بنائی ہے؟ یہ پیسہ کہاں گیا بھائی؟ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتا ہے ان حالات میں، کیونکہ آپ پیسہ ہی نہیں دے رہے ہیں ان کو. دوسری طرف پنجاب کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، سندھ کو آپ دے رہے ہیں. آپ جیت رہے ہیں. 10 سیکنڈ دیکھیں حسن صاحب نے تو مجھے دعوت میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ انصاف سے نہیں جیت سکتے، لیکن یہ خوف ہے ان کا